اعتبار سے بھی وہ بڈھا نہ ہو کہ بڈھے کا گوشت اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کہ اچھے میں اچھا، اچھی کوالٹی کا. وہ میں نے آپ کو اپنا جذبہ بتا دیا کہ بہترین جانور، بہترین منڈی سے قیمتی جانور راہ خدا میں ذبح کر کے بارگاہ رسالت میں نذر کیا جائے، کاش نصیب ہو جائے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو کتابیں بانٹنا بھی اچھا ہے، لیکن چونکہ یہ نیاز کرنا یہ معمولات اہل سنت میں سے. تو میں نے تو کئی بار کہا کہ ہم نمازی بھی ہیں اور نیازی بھی ہیں، مگر پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں. نماز فرض ہے، نیاز مستحب ہے، ایک ثواب کا کام ہے، امر مستحب ہے، نہیں کرے گا تو گناہگار نہیں ہے. اگر کرنے والے کو برا بھلا کہے گا تب گناہگار ہے. نیاز کرنے کو گناہ کہے گا یا گناہ سمجھے گا یا ناجائز کہے گا تب گناہگار ہے. اس لیے کہ شریعت نے جس کو ناجائز نہیں کہا، اللہ اور رسول نے جس کام کو حرام نہیں کہا، اس کو تو حرام کہنے والا کون؟ ہو آر یو؟ آپ کیوں حرام کہتے ہیں اس کو؟ آپ کہیں گے آپ کی پکڑ ہے. جی ہاں، آپ کی پکڑ ہے، آخرت میں آپ پھنس جاؤ گے، جواب نہیں بن پڑے گا. تو نہیں کرنا. ایک آدمی زندگی میں کبھی بھی نیاز نہیں کرتا، ایک بار بھی زندگی میں جس نے نیاز نہیں کی اس کی کوئی مطلب کو سزا نہیں ہے. زندگی بھر نیاز کی اور ایک بار گھوم گئی اور اس نے کیا نیاز کرنا ناجائز ہے کہہ دیا، اب اس کی پکڑ ہے کہ اس نے اسلام کے حلال کردہ کو حرام کہا، یعنی شریعت پر افترا باندھا، شریعت پر اس نے تہمت رکھی. گویا اللہ اور رسول پر اس نے تہمت رکھی کہ اللہ اور رسول نے اس کو منع کیا ہے. حرام کہنا اس کا مطلب حرام، ہم ایک دوسرے کو تھوڑی حرام کہہ سکتے ہیں. اللہ اور رسول نے جس کام کو حرام کی کہا، ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں، حکایت کرتے ہیں اس کی. ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتے. نہ کوئی عالم اپنی مرضی سے کہہ سکتا ہے کسی حلال کو حرام، سوال ہی نہیں ہے، کسی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے. ہم لوگ تو شریعت کے پابند ہیں، شریعت ہماری پابند نہیں ہے، نہ ہوگی. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر زبان کھولنی چاہیے، اور دل بھی بہت سوچ سمجھ کر اس کو بھی سوچنے کی اجازت دی جائے کہ دل میں بھی اگر حلال کو حرام سمجھ لیا تب بھی پھنسے گا. تو نیاز کیا ہے؟ ایصال ثواب. یہ اگر عام آدمیوں کی ہم یہ ایصال ثواب کا کھانا پکاتے ہیں نا، اس کو فاتحہ بولتے ہیں، فاتحہ کا کھانا. اور جب کسی بزرگ سے اس کی نسبت ہو جاتی ہے ایصال ثواب کی، تو اس کو ادباً نیاز بولتے ہیں. دونوں ایک ہی چیزیں ہیں ان مانو کر. جیسے یوں کہیے کہ کوئی بڑا آدمی آئے گا تو ہم کیا بولیں گے؟ آئیے تشریف رکھیے. اور کوئی بچہ آئے گا تو بیٹھ جا. ماننا ایک ہی ہے، مقصود دونوں ہی کو بٹھانا ہے، لیکن اس کو بولا تشریف رکھیے، اس کو بولا بیٹھ جا. تو دونوں کی حیثیت کے حساب سے ہم نے الفاظ استعمال کیے، معنی جبکہ ایک ہے. تو فاتحہ کا کھانا اس کے معنی بھی یہی ہے، اور نیاز کا کھانا اس کے بھی معنی یہی ہے. نیاز فاتحہ دونوں ایک ہے، الفاظ کا فرق ہے. رسالے بانٹے، کتابیں بانٹے. ہاں، ان کو چاہیے کہ اگر یہ نیاز کرتے ہیں تو نیاز کو برقرار رکھیں. بے شک کچھ کمی کر دیں، اس میں 50-50 کر دیں، آدھا آدھا کر دیں. آدھی کا نیاز کریں اور آدھی رقم سے رسالے بانٹیں، کتابیں دیں طلباء کو یا عوام کو. جیسے اپنے مکتبۃ المدینہ کے رسالے الحمدللہ سستے بھی ہوتے ہیں، اور اگر کسی اس کے رسالے ثواب کے لیے آپ چھاپنا چاہیں تو اس کی بھی سہولت مکتبۃ المدینہ دیتا ہے. مثال کے طور پر وہ گوشت پاک کی نیاز آپ کرتے ہیں تو اس میں سے رقم بچا کر آپ رسالے کے لیے ترکیب بنا سکتے ہیں. تو وہ آپ کو گوشت پاک برائے ایصال ثواب گوشت پاک کا نام ڈال کر، آپ چاہیں گے تو آپ کا ایڈریس بھی ڈال دیں گے اس میں، اور یہ چھاپ کر پرچہ لگا کے آپ کو رسالے دے دیں گے. تو اس طرح یہ کہ تسلی بھی ہو جائے گی گوشت پاک کے نام. تو یہ تو ڈلوانا چاہیے پرچہ کہ یہ برائے ایصال ثواب غوث اعظم، برائے ایصال ثواب غریب نواز، برائے ایصال ثواب امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان، برائے ایصال ثواب خلفاء راشدین، برائے ایصال ثواب
سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ ڈالنا چاہیے. تو اس سے کیا ایصال ثواب کا پڑھنے والے کا ذہن بنے گا. یہ بھی پتہ چلے گا کہ مکتبۃ المدینہ ایصال ثواب کے لیے بھی ترکیب بنا دیتا ہے رسالوں کی. رسالہ چھپوائیں، کتاب چھپوائیں، بڑی کتابیں لیں، چھوٹی کتابیں لیں، حسب حیثیت. اور اس میں ایصال ثواب کا پرچہ ڈلوا لیں. اپنا نام پتہ ڈلوانا چاہیں تو بھی ڈلوا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. والدین کا انتقال ہو جائے تو اس میں بھی ہاتھوں ہاں، ہاتھوں ماں ترکیب باپ بنائی کا، جا سکتی ماں کا، باپ کا، دادا کا، جس کا نام ڈلوانا چاہیں. انتقال ہو جائے تو تھوڑا جوش بھی ہوتا ہے ایصال ثواب کا. تو ایسی صورت میں اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ جس کے یہاں فوتگی ہو جائے اس کو ترغیب دلائیں. اس میں آپ کو ثواب ملے گا کہ یار وہ نماز کی کتابیں یا مدنی پنج سورہ یا فلاں رسالہ، بے شمار رسالے اپنے، کم خرچہ کرنے والا تو تھوڑے سے رسالے بھلے وہ ترکیب بنا دے، 200، 400، 500، 1000، 100. تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ ترغیب دلائیں گے تو وہ جلدی تیار ہو جائے گا. اور بعد میں آپ جائیں گے تیجے کے بعد تو شاید وہ جلدی تیار نہ ہو. ہاں، یہ نفسیات ہے. ابھی 3 دن تک تو یہ پہلے دن تو بہت روئے گا، پھوٹ پھوٹ کے روئے گا. دوسرے دن آواز بیٹھ جائے گی تو شاید آنسوؤں سے روئے گا. تیسرے دن بالکل یعنی خاموش، غم کی تصویر ہوگا. چوتھے دن مسکرائے گا. 5ویں دن ہنسے گا. 6ٹھے دن قہقہ مارتا ہوگا. یہ ایک نقشہ کھینچا، کیونکہ وہ ہر وقت غم رہتا نہیں ہے. دادا شادیاں بھی ہوتی ہیں، فنکشن بھی ہوتے ہیں، سبھی اسی گھر میں ہوتے ہیں جس گھر میں کل میت تھی اور آہو پھگا کا شور تھا. تو اس لیے جلدی ایصال ثواب کے لیے کسی کو راضی کرنا ہے تو فوراً سے پیشتر میت گھر میں پڑی ہے اور اس کو بولو کہ یار جلدی جلدی ایصال ثواب یہ کر ڈالو، وہ کر ڈالو، یوں کر ڈالو، تو وہ شاید وہ جوش میں آ کر ترکیب بن جائے. پارٹی ہو تو بولے یار مسجد بنوا لو، مسجد خدام المساجد مجلس اپنی، اس سے ترکیب بنوا لیں ان کی کہ یار تمہاری امی کے نام پر مسجد بنوا لو. تو اس طرح ان کا بھی بھلا ہو جائے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا. رسالے بٹیں گے یا مسجد بنے گی تو 1 روپیہ بھی میری جیب میں نہیں جائے گا، نہ آپ کی جیب میں جائے گا، نہ کسی دعوت اسلامی والے کی جیب میں جائے گا. سب اللہ کے دین کی خدمت ہے. انڈرسٹوڈ ہے. ثواب کی ہرس ہونی چاہیے، لالچ ہونا چاہیے. انشاءاللہ MCB کسی بھی برانچ میں جا کر آپ اپنی رقم جمع کرا دیں. مدنی چینل والے ناظرین، ابھی مدنی چینل کی اسکرین کے اوپر اکاؤنٹ نمبر وغیرہ یہ سب آ رہا ہوگا. دعوت اسلامی کے نام سے اس اکاؤنٹ میں اپنی رقم جمع کروائیے. ہو سکے تو ماہانہ بھی جمع کروائیے. رمضان کے بعد بھی ذہن بنا لیجئے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ماہانہ رقم ہم مطلب کہ اس اکاؤنٹ میں جمع کرواتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالی اس سے خوب کو برکتیں ملے گی. ابھی امیر سنت نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی اور اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی ہے. اس فضیلت کو پورا سال پانے کے لیے بھی وقتاً وقتاً اس اکاؤنٹ نمبر میں ہر اسلامی بھائی نیت کرے. بھلے آپ کے پاس 100 روپے ہیں، 112 روپے ہیں، 1200 روپے ہیں، 12,000 روپے، 12 لاکھ روپے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ اس اکاؤنٹ نمبر میں اور صرف اسی اکاؤنٹ نمبر میں، اس کے علاوہ جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران آپ سے رابطہ کر رہے ہیں ان کو آپ اپنے جو بھی زکوٰۃ فطرہ وغیرہ ہے وہ دیں. لیکن جب اکاؤنٹ نمبر میں جمع کروائیں پیسے تو جو اکاؤنٹ نمبر مدنی چینل کے ذریعے اعلان ہو رہا ہے صرف اسی اکاؤنٹ نمبر میں اپنی رقم جمع کروائیں. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب